ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میں خانے میں تو، ہاتھ میں آئے تو رام، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم۔ صفحہ 561 فضائل اعمال کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارے عبد الرحیم شاہ رائے پوری ان کے ایک خدام تھے۔ اس عقیدے کو سامنے رکھنا کہ ہر چیز اللہ ہے، اس کے لیے من گھڑت جھوٹی روایت کنتو کنزن مخفین، چھپا ہوا خزانہ تھا، اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، پھر دنیا میں جو کچھ ہے یہ میرا ہی روپ ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں شمائم امدادیہ کے اندر کہ بندہ وجود ظاہری سے پہلے خود خدا تھا اور بندہ ہی خدا ہے ظاہر ہے۔ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں امداد المشتاق میں، ہمارے ایک صوفی کے پاس ایک بندہ ایک پلیٹ میں حلوہ لے آیا، ایک پلیٹ میں گندگی لے آیا۔ کہا مولوی صاحب جب ہر چیز ہی وہی ہے تو دونوں کھا کر دکھاؤ۔ تھانوی صاحب نے فرمایا ہمارے مولوی صوفی صاحب نے بشکل خنزیر گندگی کھا لی، بشکل ملا حلوہ کھا لیا۔ کہا وہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے، ادھر بھی تو ہے ادھر بھی تو ہے۔ بے تیدی گال نہ کرمائی، مینو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برقع پا کے احد احمد وچ اتر آئی۔ صفحہ 561 فضائل اعمال پر لکھتے ہیں فضائل ذکر میں کہ ہمارے عبد الرحیم شاہ کے خدام تھے، کئی روز استنجا کرنے اس لیے نہیں جاتے تھے کہ انہیں وہاں پر بھی نور نظر آتا تھا، وہاں پر بھی گندگی کے اندر بھی نور تھا۔ ہر چیز ہی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی صورت ہے۔ نعوذ باللہ گندگی کے اندر بھی ان کو اللہ کے انوار نظر آتے تھے، اس لیے باتھ روم کے اندر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ یہ کفر، یہ شرک، یہ کفر و شرک تو آپ کو یہودیوں کے گھر سے بھی نہیں ملے گا، یہ کفر تو شیعوں کے گھر سے ملے گا، جنہوں نے کہا تھا دما دم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، ہر چیز کے اندر علی، ہر چیز کے اندر علی، ہر روح کے اندر علی۔ اور یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل درود ہے، یہی عقیدہ یہاں پر رسول اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ صفحہ اس کا 133 ہے، کہتے ہیں رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشر بن کر آئے تو حقیقت کیا تھا؟ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار، اللہ عز و جل کے علاوہ تجھے کوئی نہ پہچان سکا۔ تو بظاہر تو انسان کے روپ میں آیا، لیکن تو انسان نہیں تھا، تو اسی کے نور کا ٹکڑا تھا۔ ایک مولوی صاحب لکھتے ہیں تذکرہ غوثیہ کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، وہی آ جاتی ہے، لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ کہا کبھی دیکھا ہے وہی دینے والا کون ہے؟ کہا کبھی ہمت پئی نہیں۔ کہا ہن جا کے کریں ویکھی کون تے بیٹھا ہے۔ یہ جبرائیل گئے عرش پہ پہنچے، پردہ اٹھایا تو خود محمد رسول اللہ بیٹھ کر وہی کر رہے تھے۔ رہا جمال پہ مولوی زکریا صاحب فضائل درود صفحہ 133 کتب خانہ فیضی، رہا جمال پہ حجاب بشریت، اے نبی آپ بشریت کے پردے میں آئے لیکن بشر نہیں تھے۔ یہ صفحہ 223 ہے فضائل حج کا۔ کہتے ہیں پیر جنید بغدادی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ایک لڑکی نوجوان وہ بھی ساتھ طواف کر رہی تھی۔ طواف کرتے کرتے کہنے لگی جنید اللہ کا طواف کرتے ہو یا بیت اللہ کا طواف کرتے ہو؟ کہنے لگے نہیں میں تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں۔ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اللہ یہ کیسے پتھر دل لوگ ہیں جو پتھروں کا طواف کرتے ہیں، میں تو تیرا طواف کرتی ہوں۔ یہ بیت اللہ بھی اللہ ہے، یہ گندگی میں بھی اللہ کا نور ہے، محمد بھی اللہ ہے۔ اور مولوی زکریا کہتا ہے جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے، شرک کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے نے، اس فضائل اعمال نے اس امت اسلام سے توحید کو چھینا۔ بڑے دعوے سے کہتے ہیں نہیں جی آپ نہیں سمجھتے، قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے، لیکن سنیے ان عقیدوں کو سامنے رکھیے اور قرآن کی آیات پہ غور کیجئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں، تین نہیں، لی خمس اطفی بہا حر الوبا،
میرے 5 تن پاک نہیں، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ پھر رسول اس کے نور سے نہیں آئے، مولوی ذکریہ اس میں سے نہیں نکلا، کوئی اس میں حلول نہیں کرتا، کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا، وہ کسی میں فنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، ذات میں اکیلا ہے، عبادت میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے۔ دوسری بڑی گمراہی اس فضائل اعمال کی وجہ سے امت اسلام میں یہ پھیلی کہ وہ علم غیب جو اللہ اکیلے کی صفت ہے، جو اللہ اعلان کرتا ہے کہ عالم الغیب، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اپنے غیب کو کسی کو اطلاع نہیں دیتا، الا من ارتضی، چاہتا ہے رسولوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے، وہی کر کے اس کو بتا دیتا ہے۔ وہ علم غیب جو خاصہ ہے اللہ عز و جل کا، اس کے بارے میں عقیدہ پیش کیا کہ یہ علم غیب ہمارے پیروں کو بھی ہے، ہمارے بزرگوں کو بھی ہے، ہمارے ولیوں کو بھی ہے، یہ فضائل اعمال ہمارے ہاتھ میں ہے۔ صفحہ اس کا 427 ہے۔ کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ، قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بالکل ان پڑھ تھے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی قرآن پڑھتا، حدیث رسول بیان کرتا، حدیث قدسی بیان کرتا، جھوٹی بات بیان کرتا، تو فوراً کہہ دیتے تو نے قرآن کی آیت پڑھی، تو نے حدیث قدسی پڑھی، تو نے رسول کی حدیث پڑھی، اور تو نے جھوٹ بولا، مجھے تمہارے بولنے سے پتہ لگ جاتا ہے، نور نکلتا ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے تو مولوی صاحب اور کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سائل نے کہا تھا تبلیغ کے لیے علماء کی ضرورت ہے، نبی نے قاریوں کی جماعت روانہ کی، وہ شہید ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عبدالعزیز دباغ کو تو بولنے سے پتہ لگ گیا یہ جھوٹ بول رہا ہے، محمد کو کیوں پتہ نہ لگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کی بیوی، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، اور جو اس کو ماں نہیں مانتا وہ مومنوں کی لسٹوں میں شامل، اس پہ تہمت لگی، راتیں گزری، نبی کبھی عمر سے پوچھتے ہیں، کبھی عثمان سے پوچھتے ہیں، کبھی علی سے پوچھتے ہیں، بولنے والوں کو دیکھ کر رسول اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا تم جھوٹ بولتے ہو؟ بولنے والوں کو دیکھ کر نبی نے کیوں نہ پہچانا؟ یہ علم غیب جو اپنے عبدالعزیز دباغ کو دے رہے ہو، یہ علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام آسمان سے وحی آ جاتی تو بیان کر دیتے، یہودی سوال کرتے، آپ نے کہا جواب کل دوں گا انشاءاللہ کہنا بھول گئے، وحی رک گئی، نبی کو نہیں پتا تھا میں نے انشاءاللہ نہ کہا تو کل وحی نہیں آئے گی۔ یہ صفحہ 484 ہے، یہی فضائل اعمال ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ نوجوان اس کو جنت اور جہنم کی اطلاع ہو جاتی ہے، کشف ہو جاتا ہے، غیب کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ یہ بیٹا گنگو میں ہوتا ہے، یہ بیٹا تھانہ بھون میں ہوتا ہے، اور اس کو بیٹھے بیٹھے پتہ لگ جاتا ہے جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن بیٹھے روٹی کھا رہے، کھاتے کھاتے چیخ مار کے رونے لگ گیا۔ ہم نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہا چچا ماں میری جہنم میں چل رہی ہے۔ ابو یزید کہتے ہیں میں نے دل میں لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا، بلٹی چھوٹ بھی گئی، بائی پاس ہو گئی۔ جو ہی بلٹی کی میں نے دل میں بخشا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس بخشنے کو۔ ہنسنے لگ گیا، کہا بابا پیر صاحب ماں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ علم غیب جو تمہارے اس چھوکرے کو تھا، یہ علم غیب رسول اللہ کے صحابہ کو نہ تھا۔ ایک صحابی کو تیر لگا، گر گئے، ساتھیوں نے کہا اس کو جنت مبارک ہو۔ آقا نے کہا تم جنت کی بات کرتے ہو، اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے جو 2 چادریں اٹھائی تھی، اللہ دکھا رہا ہے وہ چادریں آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہیں۔ یہ علم غیب کہ جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ چاہتا ہے اپنے نبی کو دکھا دیتا ہے۔ یہ غیب کی خبریں پیر ملا صوفی کے پاس نہیں ہوا کرتی۔ صفحہ 437 ہے،